الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لذکری صدق اللہ العظیم۔ جمعہ کی پچھلی دو مجالس اور نشستوں سے ہم نماز کے معنی اور مفاہیم پر گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ نماز صرف جنت کی چابی اور کنجی نہیں ہے، بلکہ نماز اس لیے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے، جب بھی آپ کو کوئی مشکل امر پیش آتا آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ نماز دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور ایک سلیقہ ہے۔ اللہ کے ساتھ ہمارا ایک ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ ہم اپنی ہر مشکل میں ہر گھڑی اللہ سے مشورہ کرتے رہیں۔ تو ہم نے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد رکوع اور سجدے میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں ان کے معنی اور ان کے مفاہیم کا کچھ تذکرہ کیا، اور یہ بھی کہ رکوع میں سجدے میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ہمیں ان کو یاد کر کے اپنی نماز کا حصہ بنانا چاہیے، اور یہ بھی کہ ان دعاؤں کا ترجمہ بھی ہم یاد کریں۔ آج ہم تشہد سے کچھ آغاز کریں گے۔ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے ہمیں جو عبارت جو دعا سکھاتے تھے وہ اتنے اہتمام سے سکھاتے کہ جیسے قرآن مجید کی کوئی آیت۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں پہ تین قسم کی عبادتوں کا تذکرہ ہے۔ نماز بھی ایک عبادت ہے، بندہ مومن کی کل زندگی عبادت ہے کہ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو۔ جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی ایک لفظ میں اس سوال کا جواب کہ اللہ نے مجھے کیوں دنیا میں بھیجا، وہ یہ کہ میں بندگی کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کر کے اپنے خالق کو راضی کر کے اس کو خوش کروں۔ تو عبادت تین قسم پر ہے۔ کبھی عبادت زبان سے ہوتی ہے جسے ہم قولی عبادت کہتے ہیں، کبھی عبادت جو ہے وہ عمل سے ہوتی ہے جسے ہم جو ہے وہ عملی عبادت یا بدنی عبادت کہتے ہیں، اور کبھی عبادت مال کے رستے ہوتی ہے جسے ہم مالی عبادت کہتے ہیں۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں تینوں قسم کی عبادتیں آ جاتی۔ یا اللہ زبان کی عبادت جیسے تلاوت قرآن ہے، ذکر اذکار ہے، یہ زبان کی عبادت ہے، یہ بھی آپ ہی کے لیے۔ مال کی عبادت جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، یا اللہ یہ بھی آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور تیسرا عمل کی عبادت کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کے سامنے جھک کے دکھا دے، جیسے رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے۔ ایک تو ہے رکوع اور سجدے میں تسبیحات، یہ تو قولی عبادت ہے، زبان کی عبادت ہے،
اور ایک یہ ہے کہ میں نے خود کو اللہ کے سامنے رکوع کی حالت میں جھکا دیا، سجدے میں جھکا دیا کہ یا اللہ اپنے وجود کا سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ترین حصہ میں نے آپ کے سامنے زمین پہ ٹیک دیا۔ اس سے زیادہ تو عاجزی اور انکساری کا اظہار نہیں ہو سکتا کہ انسان کسی کے سامنے زمین پہ اپنی ناک رگڑ لے، اپنا ماتھا اور پیشانی رگڑ لے، تو یہ عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے۔ تو جب ہم سجدے میں جائیں تو ہم یہ سوچیں بھی کہ اللہ کے سامنے ہم تواضع کا اظہار کر رہے ہیں، عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے ہیں۔ یا اللہ کسی اور کے سامنے تو ہم ایسی عاجزی اور انکساری کا اظہار نہیں کر سکتے۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں، جو کچھ بھی، یہ سب آپ کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ گویا کہ اپنی نیت کی اصلاح بھی ہو رہی ہے، اس کی کریکشن بھی ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ دوسرے کو دکھلانا چاہتا ہوں، میں نے سجدہ اس لیے لمبا کر لیا کہ میں دوسرے کے اوپر روپ ڈالنا چاہ رہا تھا۔ تو اللہ کو یہ بتلانا چاہیے۔ بعض اوقات اللہ کو جب ہم بتلائیں گے تو خود ہی انسان کو شرم محسوس ہوگی کہ اچھا جب اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ ہی کے لیے کر رہا ہوں، تو لگتا تو نہیں کہ اللہ کے لیے کر رہا تھا۔ تو اب اپنے عمل کی اصلاح کرے گا، اپنی نیت کی اصلاح کرے گا۔ تو اب نماز میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کر لی، آپ نے رکوع کر لیا، آپ نے سجدہ کر لیا۔ اب نماز اپنے آخری مراحل میں، آپ تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں، تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ سب آپ کے لیے کیا، یہ سب آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا، آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا، اس میں میرا کوئی دنیاوی مفاد نہیں تھا۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشہد میں ایک اہم چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام۔ قرآن نے بھی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجا کرو، اور کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، کثرت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا بھی کہ ہم آپ کے اوپر کیسے درود و سلام بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ دیکھو، سلام تو وہ ہے جو اللہ نے تمہیں نماز میں سکھا دیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر درود کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یعنی درود ابراہیمی سکھایا۔ تو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ کے اوپر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، سب سے بڑے محسن۔ یہ دین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں سے ملا ہے، آپ کے غم، درد، آپ کے دکھ، آپ کی تکلیف، آپ کی جد و جہد، آپ کی کوششوں سے ملا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اب اس احسان کے بدلے میں ہم آپ کے شکر گزار ہوں، تو یہ شکر ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ درود و سلام کے راستے سے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر ہم دین کو فالو کرنا چاہتے ہیں، دین کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، تو یہ اس وقت ہی ممکن ہے کہ جب نبی کی ذات کے ساتھ ہمارا گہرا اور سچا تعلق قائم ہو جائے۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں تو کچھ تخیل میں بھی نہیں لا سکتے کہ اللہ کیا ہے، مطلب کوئی امیجینیشن بھی نہیں ہو سکتی نا کہ اللہ کیا ہے۔ بس اللہ کی ذات ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ جو بھی ہم اللہ کے بارے میں کوئی تصویر اپنے ذہن میں لے کے آئیں گے تو ظاہری بات ہے اب وہ خدا تو نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے ذہن کی تخلیق ہوگا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ نبیوں کو، رسولوں کو انسانوں میں سے بھیجا، وہ ہماری جنس میں سے ہی ہیں۔ تو اب انسان سے جو ہے وہ مانوس ہوتا ہے، محبت رکھتا ہے، اس کے ساتھ ایک حسی تعلق قائم کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق، چونکہ اللہ کی ذات تو اب ہمارے سامنے ہے نہیں نا، تو بعض اوقات انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ سے محبت مطلب
محبت تو ہوتی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہوں، جس کو آپ سوچ سکتے ہوں، جس کو آپ سمجھ سکتے ہوں. کو بچہ نظر آتا ہے تو انسان جو ہے وہ اس کو اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے، اس کو مس کرتا ہے، اس کو ٹچ کرتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے، تو آپ کے دل میں ایک فیلنگ آتی ہے. اب اللہ کے بارے میں ہم کیا سوچیں کہ اللہ کیا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتے. جب سوچ بھی نہیں سکتے تو کیسے اللہ کے بارے میں محبت پیدا ہو؟ ایسی ذات کے بارے میں کہ جس کو سوچنے سے بھی منع کر دیا گیا کہ اللہ کے بارے میں کوئی تصویر بھی ذہن میں نہیں لے کے آنی، لے کے آؤ گے تو وہ تو اللہ نہیں ہوگا. تو اللہ کی ذات کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے حاصل ہو سکتی ہے. تو اپنے نبی اور اپنے رسول کے ساتھ محبت پیدا کر لو تو اللہ کی ذات سے تمہیں محبت پیدا ہو جائے گی. اور نبی کی ذات سے محبت کیسے پیدا ہوگی؟ درود و سلام اس کا ایک بہت بڑا رستہ ہے. تو ہر نماز میں گویا ہمیں اپنے سب سے بڑے محسن، اللہ کے بعد جو ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، جن کا ہمارے اوپر احسان، ان کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا. تو السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ کے اوپر سلامتی ہو. اللہ کی طرف سے تو ویسے ہی نبی کے اوپر سلامتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعاؤں کے محتاج تو نہیں ہیں. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ جب ہم اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کر رہے ہوتے ہیں جو دنیا سے چلا گیا، یا ہم اس کے لیے رحمت کی دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہم اپنے لیے معافی کا سامان پیدا کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ہماری دعاؤں سے وہ بخشا جائے گا. اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، وہ تو یہ ہے کہ یہ ہماری سعادت ہے کہ ہمیں اس کے لیے دعا کرنے کی توفیق حاصل ہو گئی، یا ہم نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ نے اس دعا کے بدلے میں ہمارے کچھ درجات بلند کر دی. تو انبیاء، رسول، صدیقین، شہداء، صالحین وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہوتے کہ ہماری دعاؤں کی وجہ سے وہ بخشے جائیں گے یا ان کے درجات بلند ہوں گے. وہ تو اللہ نے انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں بلند درجات دے دیے. یہ تو اللہ تعالیٰ اصل میں ہمارے درجات بلند کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا، رحمت کی دعا، برکتوں کی دعا، یہ آپ کے مقام اور مرتبے میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا. وہ تو مقام اور مرتبہ جو آپ کا ہے سو وہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں بخش دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ اس کے سبب سے ہمارے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا. کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے، رحمت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتے ہیں. 10 مرتبہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنی ہے، سلامتی کی، برکت کی، رحمت کی. پھر سب کے لیے جو بھی جماعت کی نماز میں شریک ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، سب کو اپنی دعا میں آپ شریک کر رہے ہیں. السلام علینا، یا اللہ ہم سب کے اوپر بھی سلامتی فرما. یہ جو نماز میں آ گئے، ہم سب ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں اس تشہد کی حالت میں، التحیات کے الفاظ کے ذریعے سے. یا اللہ ہم سب پہ سلامتی فرما. سلامتی سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ چچا میں آپ کو ایک دعا سکھا دیتا ہوں، اس کے بعد اللہ سے کوئی دعا مانگنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جائے گی. اور وہ کہ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یہی سلامتی اور عافیت کی دعا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اللہ سے سلامتی اور عافیت مانگ لی، اس نے اللہ سے سب کچھ مانگ لیا. ٹھیک ہے. تو یا اللہ مجھے گناہوں سے، سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ مجھے بچا لینا. یا اللہ گناہوں سے بچا لینا، دنیا کی آزمائشوں سے بچا لینا، اپنے عذاب سے بچا لینا، ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت سے بچا لینا، ہر قسم کی دکھ اور پریشانی سے بچا لینا، اللہ فتنوں سے بچا لینا ہے. تو اللہ کی سلامتی. تو السلام علینا، یا اللہ ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو، ہم سب نمازیوں کے اوپر، ہم سب امتیوں کے اوپر. پوری امت کا تصور کر لیں انسان. وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ آپ کے جتنے بھی نیک بندے موجود ہیں یا گزر چکے سب کے اوپر سلامتی ہو. سب کو ہم اپنی دعا میں شامل کر رہے ہیں نا. تو اللہ کے نیک بندوں کو بھی ہم نے نماز میں کیا کیا؟ اپنی دعا میں شامل کر لیا. تو اب پھر وہی بات کہ صالحین کے لیے جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ
ان کے حق میں تو ہماری دعا قبول کریں گے نا کہ ان کے اوپر سلامتی ہو. تو جب ان کے حق میں ہماری دعا قبول کریں گے تو ہمارے حق میں بھی ہماری دعا قبول ہو جائے گی. تو گویا نیک لوگوں کے لیے دعا کرنا یہ ذریعہ بن جاتا ہے ہماری دعا کی قبولیت کا. تو التحیات کے یہ الفاظ ہیں کہ جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجتے ہیں, اپنے اوپر تمام نمازیوں کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں, اور تمام اللہ کے نیک بندوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد تشہد کے الفاظ ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب یہ وہ عظیم الفاظ ہیں کہ جنہیں پڑھ کے ہم دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں. بہت عظیم الفاظ ہیں, کہنے کو تو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ قیامت والے دن ایک شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے اعمال نامے پیش کیے جائیں. جب فرشتے اس کا اعمال نامہ پیش کریں گے تو اس میں 99 گناہوں کے رجسٹر ہوں گے, اور ہر رجسٹر اتنا بڑا کہ جہاں تک تمہاری نگاہ جاتی ہو, اتنا گناہ گار انسان. وہ جو سامنے ہمیں زمین اور آسمان آپس میں ملتے نظر آتے ہیں, اتنا بڑا رجسٹر, اور ایسے 99 رجسٹر جس میں اس کے گناہ لکھے ہوں گے, وہ فرشتے لا کے رکھ دیں گے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے یہ سب تیرے ہیں؟ وہ کہیں گا یا اللہ میرے ہیں. کوئی نیکی بھی کی ہے؟ کہے گا یا اللہ یاد نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں, میرے بندے نے ایک نیکی کی تھی اور ہمیں یاد ہے, ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالیں گے, اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں گے, اور گناہوں کے 99 رجسٹر ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھیں گے. نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور وہ نیکی کیا ہے؟ حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ کلمۃ الاخلاص, اخلاص کے ساتھ, سنسیرٹی کے ساتھ, بڑے جذب اور بڑی کیفیت کے ساتھ اس نے یہ کلمہ پڑھا ہوگا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ آپ کے علاوہ کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. عبادت کرنا تو دور کی بات, ہم کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے, اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اس کی عبادت ہو. آپ کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے, آپ کے علاوہ کسی کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ عبادت کے قابل ہے. یا اللہ آپ اکیلے ہیں, آپ کا کوئی شریک نہیں ہے, آپ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے, آپ جیسا کوئی نہیں ہے, آپ جیسا کوئی نہیں. دنیا میں دیکھیں لوگ اپنے جن سے محبت کرتے ہیں, جو ان کے محبوب ہوتے ہیں, ان کو ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں. مطلب بہت عام ہے نا کہ آپ جیسا کوئی نہیں دنیا میں, آپ جیسا لیڈر کوئی نہیں ہے. مطلب کسی پولیٹیکل لیڈر سے متاثر ہو گیا, سیاسی رہنما سے, تو اب اس کی چاپلوسی کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے آپ جیسا تو دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کسی عورت پہ عاشق ہو گیا تو آپ جیسا دنیا میں کوئی حسین نہیں ہے. بہت عام ہے, یہ بہت عام ہے. اللہ کے لیے یہ الفاظ کہنا, اللہ کے لیے وحدہ لا شریک لہ, یا اللہ آپ جیسا کوئی نہیں. ظاہری بات ہے اللہ کے لیے جب ہم کہیں گے تو اللہ جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے نا. وہ تو ہم دنیا میں کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ تو ہم جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں نا, جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں, جھوٹی تعریف اگلے کی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے. وہ جھوٹی تعریف کے اوپر وہ بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے, اور ہم بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس سے کافی کام نکلوا لیا. اللہ کی ایسی تعریف کریں کہ اللہ کی ذات اس کے لائق ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, اللہ کا کوئی ہمسر اور کف نہیں ہو سکتا. وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. تو توحید کی گواہی, اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی. یہ دو گواہیاں ہیں جس سے یہ کلمہ اخلاص بنتا ہے. اور یہ کلمہ اخلاص اتنا وزنی ہے کہ قیامت والے دن میزان میں اس کا اتنا وزن ہوگا کہ آپ کے تمام گناہوں کے اوپر بھاری پڑ جائے گا, بشرطے کہ آپ نے کیفیت کے ساتھ ادا کیا. تو التحیات کے بعد پھر توحید کی گواہی ہے, رسالت کی گواہی ہے, شہادت کا کلمہ ہے. پھر اس کے بعد
آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجتے ہیں، درود ابراہیمی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تلقین فرمائی۔ ہر نماز کے آخر میں، نماز کو ختم کرنے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے کیا کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو۔ درود بھیجنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ نماز کا آخری عمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے دعا۔ اب وہ دعا بھی چھوٹی موٹی دعا ہمیں والدین بچپن میں یاد کروا دیتے ہیں، قاری صاحب یاد کروا دیتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے دعائیں کرتے تھے۔ کوئی بھی نماز کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں پاکٹ سائز میں، آپ اس میں دیکھیں گے کثرت سے دعاؤں کا تذکرہ ملتا ہے۔ بہت لمبی چوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں دعا کرتے تھے سلام پھیرنے سے پہلے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز میں آپ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، تو جب آپ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں تو اس وقت اللہ سے مانگیں۔ یا ایسے ہی ہم کسی آئی جی کے آفس میں جاتے ہیں، یا ہمیں یہ اجازت مل جاتی ہے کہ آپ پرائم منسٹر سے مل لیں، 10 منٹ کی آپ کی ملاقات، ٹھیک ہے۔ جب ہم پرائم منسٹر کے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ کے آفس میں، چیف منسٹر کے آفس میں، آئی جی کے آفس میں، وہاں تو ہم کوئی بات نہ کریں، ٹھیک ہے۔ جب باہر نکل آئیں تو پھر جو اس آفس کا کلیریکل سٹاف ہے اسے ہم کہیں کہ بھائی وہ جا کے ذرا کہنا ان کو میرا یہ کام بھی دیکھ لیں۔ تو نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز میں اللہ سے دعا کریں، نماز میں آپ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، اللہ سے ملاقات، یہ 1 to 1 ملاقات ہے، اس میں اللہ سے مانگیں، تو کثرت سے دعائیں کریں۔ اور دعا کرنے کا جو طریقہ ہمیں سکھایا گیا وہ یہی ہے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہ سے مانگیں۔ تو نماز میں بھی یہ درود شریف اسی لیے، یہ بیسیکلی تحفہ ہے۔ جب آپ نے کسی سے کوئی کام کہلوانا ہو، دنیا میں بھی یہی اصول ہے، یہی ضابطہ ہے، جب ہم نے کسی سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو ہم جا کے اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ کی تعریف تو سچی تعریف ہے، دنیا میں تو ہم جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں لوگوں کی، یا ہم اس کے لیے کوئی تحفہ لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے مادی تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کو ہم بہترین ہدیہ جو پیش کر سکتے ہیں اللہ کی جناب میں، وہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب ہیں ان کے اوپر درود و سلام ہے۔ تو یہ درود و سلام بیسیکلی اللہ کی جناب میں ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے۔ جب ہم نماز میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو ہم اللہ کو وہ تحفہ بھی پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اللہ کے سامنے اپنی عرضی پیش کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے لمبی دعائیں کیا کرتے تھے، اور وہ دعائیں بھی بڑی عجیب عجیب ہیں۔ ایک دعا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا، آپ مجھے معاف فرما دیں اور مجھ پہ رحم فرمائیں، اور آپ کے علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں، معاف کرنے والا نہیں۔ نماز پڑھی ہے، نماز کے آخر میں یہ دعا کہنے کو تو ایک دعا ہے، لیکن تھوڑا سا اسے آپ اگر ہم لنک کر لیں اپنے نماز کے عمل کے ساتھ، یا اللہ نماز میں بڑی کمی کوتاہی ہوئی، اس نماز میں جیسا کہ آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا، جیسا کہ آپ کی طرف توجہ اور یکسوئی ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی، اس نماز میں میں نے دنیا کے بہت سے معاملات کر لیے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ ایسی نماز پڑھ کے تو میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، لیکن تو معاف کرنے والا ہے، یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت، یہ ٹوٹی پھوٹی نماز قبول کر لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان کو ہم نے نماز کے عمل کے ساتھ جوڑنا ہے، تاکہ اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو، اور جب وہ کیفیت پیدا ہوگی تو ہماری اگلی نماز پچھلی سے بہتر ہوگی، پھر اس کے بعد والی نماز اس نماز سے بہتر ہوگی۔ اور یہ جو دعا ہے جو ہمیں بچپن میں سکھا دی جاتی ہے، یہ قرآن کی دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، بہت پیاری دعا ہے۔ اگر ہم اس کے معنی پہ غور کریں اور اس کے معنی پہ غور کرتی اس کو پڑھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ اب ایک بندہ نماز پڑھنے نہیں آتا، کبھی کبھی نماز کے لیے آ گیا، چلو اب اتنا تو اچھے سے نماز پڑھ لو نا کہ اللہ سے یہ دعائی قبول کروا لو کہ نماز کے پابندی بن جاؤ۔ اب آپ نے نماز میں یہ دعا پڑھی ہے، اگلی نماز آپ نے مس کر دی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی پچھلی قبول ہوئی ہے؟ پچھلی قبول ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اگلی نماز میں حاضر تھے۔
رب جعلنی مقیم الصلاۃ، پچھلی نماز میں تو آپ اللہ سے یہی دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ نماز کا پابند بنا دے. تو اگر وہ دعا قبول ہو گئی، وہ نماز قبول ہو گئی، تو اگلی نماز میں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا، میری آنے والی نسلوں کو نماز کا پابند بنا. ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میری دعا کو قبول فرما. پھر یہ ہے کہ اپنے لیے رب اغفر لی ولوالدی، اسی طرح سے اور بہت ساری دعائیں ہمیں ملتی ہیں. اپنے لیے دعا کرنا، اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، اور خاص طور پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں معاف فرمائے. تو ان دعاؤں کو ہم یاد کریں، ان دعاؤں کو ہم یاد کریں اور نماز کی حالت میں پڑھیں. رکوع میں جو دعائیں ہیں، جو سجدے کی دعائیں ہیں، جو تشہد کی دعائیں ہیں، اور ان کے معنی کے اوپر غور کریں. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ نماز میں کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ، اور اکیلے میں جب سنت کی نماز پڑھیں، نفل کی نماز پڑھیں، کبھی آپ یقین مانیں ایک کام صرف کر کے دیکھ لیں اور کچھ بھی نہ کریں، صرف ایک کام زندگی میں ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں. کبھی آپ یہ عزم کریں کہ میں نے 10 منٹ کا سجدہ کرنا ہے بس، کبھی زندگی میں ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں. دوست کے ساتھ گھنٹوں باتیں کر لیتے ہیں نا کھڑے ہو کے، ایک دفعہ ایسا کریں کہ 10 منٹ میں نے، یا اللہ 10 منٹ میں نے سجدہ کرنا ہے، اور یقین مانیں جو کیفیت پیدا ہوگی ساری زندگی کی نمازوں میں وہ کیفیت نہیں ہوگی. آپ یہ خود محسوس کریں گے. بھلے آپ ایک عام سی دعا پڑھ رہے ہیں، اس میں سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، وقت دینے سے کیفیت پیدا ہوتی ہے. آئے دوڑ لگائی، وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کوے کی طرح 2 ٹھونگے ماری، اس طرح سے نماز پڑھی، وہ نماز کیفیت پیدا نہیں کرتی، نہ ہی زندگی میں کوئی چینج اور تبدیلی لے کے آتی ہے. کبھی کبھار کچھ 2 نفل 2 رکعت سنت ایسی بھی پڑھنی چاہیے جس میں بندہ کہے کہ یا اللہ اب اس سے لمبا سجدہ نہیں ہو سکتا تھا، اس سے لمبا رکوع نہیں ہو سکتا تھا، اس سے لمبا قیام نہیں ہو سکتا تھا، تھک گیا ہوں میں. جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں نا، جم جوائن کرتے ہیں، وہ دیکھو اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرتے ہیں اپنی باڈی بنانے کے لیے، 6 پیکس بنانے ہیں، 8 پیکس بنانے ہیں، تو وہ ایگزاسٹ کرتے ہیں. کبھی نماز میں بھی ہم اپنے آپ کو ایگزاسٹ کریں، یا اللہ اس سے لمبا تو اب سجدہ رکوع یا قیام نہیں ہو سکتا تھا، تھک گیا ہوں بس. اس کے بعد دیکھیں کہ اس کا قلب بنے گا، اس کا دل بنے گا، اس کی اسپرچول لائف بنے گی، اس کی روحانی زندگی بنے گی. جیسے باڈی بنتی ہے نا، اسی طرح نماز کے اوپر محنت کرنے سے انسان کا ایمان بنتا ہے، اس کا ایمان بنے گا. تو بس اس کی ہم سب نے کوشش کرنی ہے. جزاکم اللہ.